आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा है और हम दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर उसके घर में, उसकी हैकल में मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं सांसों के लिए जो उसने आज हमें बख्श दी हैं। उसके लिए उसका शुक्र करते हैं अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए कि उसने हमें ये वक्त बख्शा है और आज का ये दिन बख्शा है और सेहतमंद ज़िंदगी बख्श दी है। उसके लिए शुक्र करते हैं और खुदावंद की हर वो नेमत के लिए जो हमें हर रोज़ वो मुहैया करता है और उसकी आसूदगी के लिए, उसकी अनगिनत नेमतों के लिए शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो हर रोज़ वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। लेकिन हमें सिर्फ ईमान लाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं और आजकल हर दूसरे शख्स को एंजाइटी, डिप्रेशन है। क्यों है? उसमें ईमान की कमज़ोरी है कि हम दुआ तो मांग लेते हैं लेकिन फिर हमें एकदम ईमान की कमज़ोरी आ जाती है कि खुदा हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा। हमें जल्द से जल्द जवाब चाहिए होता है। लेकिन पाक कलाम में भी लिखा है हर चीज़ का एक वक्त है, लेकिन हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। आप खुदा से सब्र मांगे, तसल्ली, इत्मीनान मांगे, तजर्बा करके देखें। अगर आप खुदा से ये दुआ मांगते हैं तो खुदा हमें सब्र दे देता है और हमें दुनिया की जितनी भी आज़ाइशें, आराम हैं और चीज़ें हैं और भाग दौड़ है, अफरा तफरी है, उसमें खुदा हमें तसल्ली बख्शता है, सब्र बख्शता है। और दुनियावी चीज़ों बेशक हमें उनकी ज़रूरत है, क्यों नहीं, लेकिन हमें उन चीज़ों की तलाश नहीं करनी, हमें उसकी बादशाही की तलाश करनी है। तो ये चीज़ें तो वो हमें मुफ्त में ही मिल जाती हैं। तो हमें कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे ईमान में कमज़ोरी आ जाती है। हमें अपने लिए ईमान की कमज़ोरी नहीं मांगनी, अपने लिए ईमान की पुख्तगी मांगे, अपने लिए ज़ोर मांगे, कुव्वत मांगे, शादमानी मांगे। खुदावंद से शादमानी मांगने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लिखा है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। जब हम खुश नहीं रहते तो इसमें भी बेईमानी है और हमारी शक्लों से, हमारे चेहरों से ऐसे लगता है कि हम खुश नहीं हैं, हम परेशान हैं। हम क्यों परेशान हैं जबकि खुदावंद हमारे साथ है। उसने तो हमारी खातिर फिदिया दिया, हमारे गुनाहों की खातिर वसूली पे चढ़ गया ताकि हम आज़ाद होएं सब मुसीबतों से, परेशानियों से, गुनाहों से। फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं वो हमें सांसें बख्शता है, तो सारे दिन को खुदा के हाथों में सौंप दें। अपनी मुश्किलों, परेशानियों को, सारे दिन को सुबह से लेकर रात तक उसके हाथों में सौंप दें। अपनी फ़िक्रें, बच्चों के फ्यूचर प्लान्स, अपनी फ्यूचर प्लान्स, सारी रोज़ की खुशियाँ, बरकतें, नेमतें, सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं तो आपको हर रोज़ नई नई खुशियाँ, नई नई चीज़ों से आसूदा करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें हर वक्त, कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं है। हमें सारा दिन भी इसकी शुक्रगुजारी करें तो वो भी कम है। छोटी छोटी चीज़ों में शुक्रगुजारी करें, बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान नहीं, सिर्फ दुआ करें और ईमान रखें और सब्र की दुआ करें। आप भी जो देख रहे हैं वो अपने लिए ईमान की मजबूती मांगा करें, सब्र, शादमानी मांगा करें, तसल्ली मांगा करें। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए जिसके पास खुदा तेरा पाक कलाम है। अभी से उस बंदी को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ, सरता पाऊँ तो अपनी बच्ची की हिफाजत करना और वह जो कुछ बोले तेरी तरफ से हो। और इस पाक कलाम के ज़रिए हम सबको बरकत देना और जितने भी देखने वाले हैं आप सब इस बरकत को दूसरों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सब देखने वालों को और अपनी बेटियों को जो इस वक्त यहाँ पर उसकी पाक हजूरी में मौजूद है, बैठी हुई है। खुदावंद इन सब के लिए बरकत, सलामती की दुआ मांगती हूँ, तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ, शादमानी की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद तू इन्हें हमेशा शादमान रखना क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है, उसके कलाम में शादमानी है और कुव्वत है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा है। हम
ہر بدھ کو اس کی پاک حضوری میں آتے، سرنگو ہوتے، دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، شکر گزاریاں کرتے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے، اس نے ہمیں سانس بخشی ہے کہ ہم جب چاہیں آزادی ہے ہمیں کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ کے اس کو سجدہ تعظیم پیش کر سکتے ہیں، اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اپنی مناجاتیں اس کی حضوری میں رکھ سکتے ہیں، اس کی پرستش کر سکتے ہیں، اس کی حمد کے گیت گا سکتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ یسوع نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اس نے ہمیں بحال کر دیا ہے، اور ہم اس کی قربت میں جب ہم آتے ہیں تو ہم شادمانی پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں اور قوت پاتے ہیں۔ سو آج شام جو خداوند آسمانی باپ اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خداوند نے آج جو کچھ اپنے کلام میں سے مجھے بخشا ہے، میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کروں گی، اس کی سچائیاں، اس کے بھید، اس کا پاک اور زندہ کلام جس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس کے کلام کو آج شام ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور مزید اس کلام میں ہم گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف سننا ہی کافی نہیں ہمارے لیے، ہم اس کلام کو سن کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سو آج شام ہم اس کی پاک حضوری میں خداوند کا پاک اور زندہ کلام پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور جن کے پاس جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ شامل ہیں خداوند کی پاک کی رفاقت میں، جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کے نکالیں۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے خداوند اپنے لوگوں کی اور میری رہنمائی کس طرح کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد فرماتا ہے۔ سو آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل پاک میرے ساتھ مل کے نکالیں۔ یوحنا کی انجیل پاک، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت سے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں، خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ جو کچھ آج ہم سیکھیں گے انجیل مقدس میں سے، یوحنا کی انجیل پہلا باب، اس کی پڑھ لیتے ہیں 38ویں آیت سے 49 آیت تک۔ یہاں ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں کیا مرقوم ہے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، 38ویں آیت سے میں پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ یسوع نے پھر آ کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ بس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھے۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو کرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفے یعنی پطرس کہلائے گا۔ پھر 43 یعنی 43ویں آیت میں، اور دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنائیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنائیل نے اس سے کہا، کیا
नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यस्सु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यस्सु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। और 49वीं आयत में लिखा है, नतनएल ने उसको जवाब दिया, रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। ये खुदावंद का पाक कलाम जो मैंने आपके सामने ये आयात पढ़ी हैं, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो यस्सु के शागिर्द यस्सु फिलिप्पस और नतनएल को बुलाता है, और यहाँ जो आज हम सीखना चाहते हैं इन आयात में से, इन खुदा के बंदों के बारे में से, जो इनकी जो खुदावंद के साथ मुलाकात वो मिलते हैं और किस तरह मिलते हैं और किस तरह उसको जानते हैं और वो जानते हैं कि ये कौन है। इसमें आज हम ये सीखेंगे, जो हमारा मौजू ये होगा कि यस्सु को जानना, यस्सु को जानना है। कलाम मुक़द्दस में हम ये सीखते हैं कि हम मसीह को कैसे जानें। हमें उसको जानना है, उसको पहचानना भी है। हम खुदावंद का कलाम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और हर रोज़ सुनते हैं और हर रोज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है। सुनिया तो भुल गए, सुनिया तो कभी याद किया कभी नहीं, है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है, कलाम हम सुनते हैं और लेकिन भूल भी जाते हैं कि आज हमने क्या सुना, गौर नहीं करते। लेकिन यहाँ आज हम जो सीखना चाहते हैं कि यस्सु को जानना, सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उसको जानना भी है, उसको पहचानना भी है। हम कैसे उसको पहचाने और कैसे उसको जान सकते हैं। उन शागिर्दों के बारे जिस तरह मैंने भी पढ़ा है, ये आप दोबारा इसको जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरह यस्सु ने उन शागिर्दों को बुलाया और वो उनके अंदर एक जुस्तजू थी, एक कश्मकश थी। वो उसको मिलना चाहते थे, वो उसको देखना चाहते थे कि वो कहाँ रहता है। उन्होंने कोशिश की कि हम यस्सु को देखेंगे कि वो रहता कहाँ है। आज भी हम जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग, जिनके अंदर एक तड़प है, भूख है, प्यास है, वो यस्सु को जानने के लिए जहाँ तक वो जाना चाहे वो जाते हैं कि हम यस्सु के बारे जानें। हमें जानना ज़रूरी है, सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको जानना भी है कि यस्सु में क्या कुदरत पाई जाती है। यस्सु कौन से ऐसे काम करता है जिसने आज तक हमें संभाला हुआ है। यस्सु को जाने, हम जानने के लिए हमारे अंदर अगर भूख और प्यास है, उसके लिए तड़प रखते हैं, उसकी तरफ रज्जू लाते हैं, मुतवज्जो होते हैं। तो जिस तरह हम दुनियावी तौर पर कहते हैं ना, तालीम पानी है तो तुसी चाइना तक, चीन तक चले जाओ। अगर आप खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं तो इसमें गहरे में डूब जाओ, इसकी गहराई में चले जाओ, उसको जानो, उसको पहचानो। यस्सु कौन है? जब तक आप उसकी गहरी रिफाकत में ना आओगे आप उसे जान नहीं सकते। ये नहीं कि सिर्फ हमने जो एक दिन हमारे लिए मुकर्रर है, आए इबादत की और चले गए, रूटीन है ना। लेकिन वो अगर हम इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जानें। सिर्फ कलाम सुन के ही नहीं चले जाना, कोशिश करें कि हम उसको जानें और उसकी पहचान तक हम बढ़ें। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, कुलसियों का खत 1 बाब
اور اس کی 10ویں آیت اگر آپ پڑھو عذرا. تاکہ تمہارے چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. آمین. جس طرح کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں اس کے نیک کام یعنی پھل نظر آئے. جس طرح غلطیوں کے خط میں پڑھتے ہیں اس کا جب اس باب میں پڑھیں کہ کس طرح غلطیوں کے خط میں ان پھلوں کی پھل کا ذکر ہے. اطمینان، تسلی، پاکیزگی، بہت کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہماری زندگی میں یہ سب کچھ جو خداوند چاہتا ہے نیک کام اچھا پھل نظر آئے گا تو پھر ہم خداوند میں اور اس کی پہچان میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے, ہم اسے اور جانتے چلے جائیں گے. جب ہم ان باتوں پر غور کریں گے, کلام میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, اطمینان ہو, تسلی ہو, پاکیزگی ہو, شادمانی ہو, اچھے کام ہماری زندگیوں میں ہو, تو پھر کیا ہوگا کہ جوں جوں ہمارے اندر یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی ہم اس کی پہچان میں اور نیک کاموں میں بڑھتے چلے جائیں گے, اسے اور زیادہ ہم جانتے چلے جائیں گے. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں جو ہم سیکھ رہے ہیں, جو ہم جاننا چاہتے ہیں, یہاں کلام میں اس کے شاگردوں میں 2 شخص کھڑے تھے. اس نے یسوع پر نگاہ کر کے کہا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. یہ خدا کا برہ ہے. پھر ہم اس کو جانیں گے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے, ہم اس کے بارے جانیں گے. یہ برہ کون ہے اس کے بارے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا برہ جس کو کہا گیا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یسوع نے انہیں پیچھے آتے دیکھ کر کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو, تم کیا ڈھونڈتے ہو. آج ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ جس طرح بھی دعا میں کہا گیا, اسی پہلے دنیاوی چیزاں ڈھونڈنے ہاں تو پھر اسی کہنے روحانی طور تے پھر ویکھاں گے. عبادت اسی پھر کر لیں گے, پہلے اسی دنیاوی تے فکرہ لا لیو. پہلے ڈھونڈو اس کی راست بازی اور پھر یہ چیزیں آپ کو مفت میں مل جائیں گی. یسوع نے ان سے کہا تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کلام مقدس میں جس طرح لکھا ہے, انہوں نے کہا اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا, شاگردوں نے, خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان لوگوں میں دلچسپی لیتا ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کہا استاد تو کہاں رہتا ہے؟ اسی کدی کیا یسوع نو, یسوع تو کتنے رہنا, اسی بھی تیرے کول آنا چاہنے, اسی بھی تیری رفاقت چ, تیری قربت چ, تیری حضوری چ اسی تیرے نال بیٹھنا چاہنے ہیں, تیرے نال ٹائم سپینڈ کرنا چاہنے ہیں. اے دنیا دے کام تے نہ ختم ہون والے نے, جنی دیر ساڈی زندگی سانساں فکراں ساڈے اندر نے, اے تے کدی بھی نہیں ختم ہو سکدیاں جدوں تک زندہ ہوں. ان شاگردوں نے کیا کہا, انہوں نے, یسوع تو کہاں رہتا ہے؟ ہم بھی تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, تو کہاں رہتا ہے, ہم تجھے دیکھیں. کیونکہ انہوں نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. پھر وہ اس کو جاننا چاہتے تھے, اس برے کو, اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے, ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے. اس نے کہا اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ایسے لوگوں کو ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی پیروی کرتے, جو اس کی عبادت کرتے, جو اس کی رہنمائی میں چلتے, جو اس کے کلام کو سنتے پڑھتے اور اس پر عمل کرتے, جو اس کی پہچان میں بڑھنا چاہتے ہیں. خداوند ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, اس کے اندر ان کے لیے دلچسپی ہوتی ہے کہ میں ان کو دیکھوں جو میری پیروی کر کے کہتے ہیں آئے یسوع تو کہاں رہتا ہے, ہم بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں, تیری رفاقت میں ہم رہنا چاہتے ہیں. پھر لکھا کہ
جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں، اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے ان کو کہا تم کو کیا ضرورت ہے، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ شاگردوں سے کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ لیکن ان کے اندر وہ جو شاگرد جن کے بارے فلپس، اندریاس، نیتین، وہ سارے شمعون جن کے بارے میں نے ابھی پڑھا ہے، ان کے اندر تھی کہ ہم یسوع کے ساتھ جہاں یسوع رہتا ہے ہم اسے جا کے دیکھیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس سے گفتگو کریں، اس سے بات چیت کریں، اس سے سیکھیں، اس کو جانیں، اس سے تعلیم پائیں کہ یسوع کون ہے، یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ یسوع کو ڈھونڈتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے پالیں گے. پھر وہ اس سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا. وہ اسی طرح جانتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ خود اپنے اندر یسوع سے کون سوال کرے؟ یسوع تو ہمارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے. انہوں نے میرے کی سوال کرنا، انہوں نے میں کی جواب دینا. یسوع کو تو پتہ ہے. یسوع کو کہتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے، ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں. یسوع نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ لیکن وہ تو جانتا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. پھر بھی یسوع نے کہا، وہ ان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اپنی زبان سے کہیں کہ یسوع ہم تجھے ملنا چاہتے ہیں، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کے لفظوں کا انتظار میں تھا کہ یہ کیا کہیں گے مجھے، کہ ان کے اندر کیا خواہش ہے، کہ یہ مجھے ملنا چاہتے ہیں، یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مجھے جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ خداوند ایسے لوگوں کو پیار کرتا ہے جو اس کی جستجو میں رہتے ہیں، جو اس کو ڈھونڈتے ہیں، جو اس کو پانے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی پہچان میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش میں رہتے ہیں. اور جو کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جو کوشش کرتے ہیں، جو اسے ڈھونڈتے ہیں، جو اس کی تلاش کرتے ہیں، ان کو مل بھی جاتا ہے. تے جڑے نہیں لبنا چاہتے، بے شک یسوع کی تو نگاہ ہر ایک انسان پر ہے، لیکن یسوع یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی زبان سے کہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. آج لوگوں کو کہی تھا آؤ یسوع نو آ کے ملو، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس کی حضوری میں آؤ، اس کی پہچان میں بڑھو، اس کو جاننے کی کوشش کرو. صرف سننا ہی کافی نہیں، کلام سنیا تو چلے گئے. اس کو جانیں، گہرائی تک جائیں، گہرے ہوتے چلے جائیں، اس کی گہری رفاقت میں آئیں، تو وہ اپنا جلال آپ کی زندگیوں پر نازل کرے گا. وہ اپنے بھید، اپنے نوشتے آپ پر کھولے گا. وہ آپ سے کلام کرے گا. جو کچھ آپ کلام میں پڑھتے ہو، جو کلام میں پڑھتے ہو، اگر آپ اس پر بھی غور کریں، خداوند کلام کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ بولے گا اور اپنے نوشتے آپ پر کھولے گا. اپنے بھید آپ خداوند کو کہیں، ہم خداوند تجھے جاننا چاہتے ہیں، تجھے اور پہچاننا چاہتے ہیں، تو اپنے کلام میں سے آپ پر اپنے بھید نازل کرے گا. جب آپ دعا میں مانگتے ہو خداوند ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں، اپنے کلام کو ہماری زندگیوں پر نازل فرما، تو وہ آپ کو اپنا کلام دے گا. آپ پھر کہیں گے کہ خداوند نے آج رات، آج صبح میری دعا کرتے وقت خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور اپنا بھید میری زندگی میں کھولا ہے. تو آپ اس طرح اس کو جانتے چلے جائیں گے، اس کو پہچانتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ملاقات کرو، اس کے پاس آؤ. اسی جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہتر طور پر اسے جاننا اور اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. وہ صرف اس کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ پورے طور پر اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے.
انہوں نے سوال کیا یسوع تو کہاں رہتا ہے، ہم تجھے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یسوع نے بھی ان سے کہا کہ آ کے دیکھ لو کہ میں کہاں رہتا ہوں، آ کے دیکھو۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح آپ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ دیکھو میں کہاں رہتا ہوں۔ اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ تو وہ کھولے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے، وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا اور پاک روح کے وسیلہ سے آپ کے ذہنوں کو کھولے گا اور وہ آپ کو بتائے گا میں یہاں رہتا ہوں، میرے ساتھ رفاقت رکھو، میں آپ سے کلام کرتا ہوں۔ کئی دفعہ ہم کلام سن کے انسنی کرتے ہیں، سنتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ جس طرح بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کلام کو اپنے منہ میں رکھ کے جگالی کرو، غور کرو، یہ کلام کیا فرماتا ہے۔ یہ کلام ہمیں اپنی پہچان میں بڑھنے کے لیے آگے لے کر کے جاتا ہے، ہم مزید اس کو جانتے چلے جائیں گے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی خواہش رکھیں، کیونکہ خداوند بھی آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے 39ویں آیت میں اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لو، چلو دیکھ لو میں کہاں رہتا ہوں۔ خداوند آج بھی پکارتا ہے، آ کے دیکھو میں کہاں رہتا ہوں۔ ہم تو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ کلام مقدس میں بہت سی سچائیاں ہیں۔ جو بھی سچے دل سے چاہتا ہے کہ نجات دہندہ کے بارے زیادہ جانے، وہ اسے کبھی دور نہیں بھگاتا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح، اسی وہ جاواں گے نا جانن لی، ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂਵਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਮਨਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਦਲੇਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੂਵਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨੱਸ ਜਾਓ, आओ आओ मुझे देख लो मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ उसकी पाक हजूरी है, यहाँ उसका जलाल जाहिर हो रहा है, रूल कुस की मामूरी है, वो यहाँ मौजूद है। और जब हम उसके पास आते हैं और दिल से चाहत के साथ आ जाते हैं उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, तो वो अपना जलाल हम पर जाहिर करता है, अपने भेद हमारी जिंदगियों में खोलता है, अपने राज की बातें हम पर जाहिर करता है। अगर हमारे अंदर ये कोशिश है कि हम उसे ढूंढें, उसे तलाश करें। और यीशु ने उन शागिर्दों से कहा, वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। शागिर्द यीशु को पता था कि मेरे पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु ने सवाल किया, किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, उस्ताद तू कहाँ रहता है। यानी इतनी उनके अंदर मिलने की जुस्तजू थी, ख्वाहिश थी, उसको मिलना चाहते थे, उसके साथ रिफाकत रखना चाहते थे, उससे बातचीत करना चाहते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। असी तो दुआ भी करांगे ना तो 2 मिनट करके तो दौड़ जाने, खुदावंद ऐ दे दे, ऐ दे दे, ऐ दे दे, ऐ मुश्किलात ने, ऐ मुश्किलात ने, फलाना बीमार है, फलानी परेशानी है। ना तो असी शुक्रगुजारी करने ਉਹਦੀ। अगर दुआ करने साडे नाल ਉਹਦੀ पहले तो ਉਹਦੀ शुक्रगुजारी करो कि ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ दुआ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ मौका ਦਿੱਤਾ है ना। लेकिन हम उसकी हजूरी में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहते। जिस तरह आप उस दिन मुझे बता रही, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मेरी अम्मी 2-2, 3-3 घंटे खुदावंद की हजूरी में गुजारती है। क्यों? कि वो उसकी कुर्बत में रह के, उसकी रिफाकत में रह के उसको और जानना चाहती है, वो उसकी पहचान में बढ़ना चाहती है। हम सब के अंदर ये होना चाहिए कि हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, उसकी रिफाकत में रहें। जहाँ मौका मिल जाता है हमें,
ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ این بجے کرنی این بجے کرنی این بجے، ٹائمنگ نہیں ہے. ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اس کے ساتھ اس کی رفاقت میں ہم وقت گزار سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے دل کا حال اس کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں. روحانی طور پر جو آپ کو ضرورت ہے روحانی ترقی کے لیے وہ اس کے سامنے رکھیں. دنیا کی چیزیں تو ہم مانگتے ہی ہیں، ہمیں اس کے پاس آ کے اس سے گفتگو کرنی ہے، ٹائم سپینڈ کریں کہ خداوند میں تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. اور واقعی ہی آپ سب اس کی بیٹیاں ہو، اس سے پیار کرنے والی ہو، جب آپ خدا کا کلام بھی پڑھتی ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو وقت ہم اس کی حضوری میں گزار رہی ہیں، کلام پڑھ کے اس پر غور کر رہی ہیں، خداوند آپ کو اور گہرے میں قربت میں لے چلے گا اور اپنے کلام کو آپ کی زندگی میں نازل فرمائے گا، کیونکہ وہ سچے دل سے چاہتا ہے کہ ہم نجات دہندہ کے بارے زیادہ سے زیادہ جانیں. یسوع نے انہیں یعنی دونوں کو اس جگہ آنے کی دعوت دی جہاں وہ اس وقت رہتا تھا. اس نے قیام کیا تھا. یسوع نے کہا آ جاؤ جتھے میں رہ رہا، آ جاؤ تسی بھی میرے نال وقت گزارو. اسی روز سے وہ اس کے ساتھ رہنے لگے اور انہوں نے قریب رہ کر اس کو جانا اور پہچانا. کیوں؟ گہری رفاقت. کیونکہ یسوع نے ان کو دعوت دے دی تھی، آؤ. وہ ہمیں آج بھی دعوت دیتا ہے، جیسے اس نے اپنے شاگردوں کو دعوت دی وہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے. آؤ میرے پاس آؤ، اے بہت سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ. ہمیں اس کے پاس آنے کی اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح انہوں نے اس کی قربت میں وقت گزارا، اس کی رفاقت میں بات چیت کر کے اپنے دل کا حال یسوع کو سنایا، تو یسوع نے ان کے ساتھ بول کے انہیں ہر طرح کا اطمینان، خوشی، شادمانی سے انہیں بھر دیا. ہاللیلویہ. جب وہ ہمارے ساتھ بولتا ہے تو اپنی شادمانی سے ہمیں بھر دیتا ہے. بے شک ہم بڑے فکر مند ہوں، آزمائش ہوں، پریشانیاں ہوں، فکریں ہوں، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ بولتا ہے ہمارے دل کا حال وہ جانتا ہے. تو جب وہ اپنا حال ہم خود اپنے لفظوں سے اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ سننا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، وہ ہمیں اور زیادہ اپنی قربت میں لے چلتا ہے. وہ روحانی طور پر جو ہماری زندگی میں کمی بیشیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ ان کو دور کرتا ہے. اور پھر اس کی پہچان میں بڑھنے کے لیے وہ روحانی پھل ہماری زندگی سے جب ظاہر ہوتے ہیں تو ہم اور زیادہ اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بے شک ہم انسان ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامل ہیں. ہمیں اپنے اندر کی جو غلطیاں، کوتاہیاں، چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر باتیں ہیں، ہم نے ان کو دور کر کے اس کی پہچان میں اور آگے بڑھنا اور گہرے میں ہم نے جانا ہے. کیونکہ یسوع تو دعوت دیتا ہے. اور پھر وہ شاگرد کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہمیں یسوع مل گیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جگہ کے بارے جانیں گے جہاں یسوع رہتا ہے. ان شاگردوں نے جہاں یسوع رہتا ہے ہم اس جگہ کے بارے جانیں گے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیتے ہیں اس کی وہاں پاک حضوری ہوتی ہے. ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اس کی رفاقت میں آنا چاہیے، اس کی حضوری میں آنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، مل کر دعائیں کرنی چاہیے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو متفق ہو کر مجھ سے مانگتے ہیں میں آسمان پر ان کی سنتا ہوں. آج جیسی دعوت دینے میں نے کسی سے بات منہ سے کہتے سنا، او چل کوئی گل نہیں، اتوار نو دھیان نہیں آنا.
ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਆਣਾ। जब भी आपको उसकी हजूरी में, उसकी रिफाकत में आने का खुदावंद मौका देता है, आप आओ, हम मिल के दुआएं करें ताकि हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। सिर्फ एक दिन करके हम अपने आप को खुश नहीं कर सकते। आए सां इबादत की है, गीत भी गाए ने, अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ हैं फर्ज पूरा, दुनियावी ਵਿਖਾਵਾ सब कुछ खादम ਨੂੰ खुश ਕੀਤਾ है। ਅਸੀਂ आए हैं पारी साहब, लेकिन हमने किसको खुश करना है? हमने तो यीशु मसीह को खुश करना है। खुदावन यीशु मसीह को कि हम तेरे पास आए हैं, तुझसे बरकत लेने के लिए आए हैं, अपने रूह बदन जान को तेरी हजूरी में लाए हैं ताकि तुझसे बरकत पाए। क्योंकि आजकल हम सीख भी रहे हैं कि हमें फिक्र करनी है अपनी रूह की। रूह तो हम महफूज तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के पास ले जाना चाहते हैं। वो उनकी रूह को लेके जाएगा जो सिर्फ बखावे के लिए नहीं आते, यीशु को खुश करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए, उसको जानने के लिए। हम रोज़ बरोज़ उसके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते हैं और उसको जानते हैं। ਹੁਣ हर दफ़ा जदों ਅਸੀਂ कलाम सुनने ਅਸੀਂ नई चीज़ सीखने है ना। हर रोज़ जब हम जितना टाइम खुदावंद हमें मिले, हमें उसके पास आना चाहिए। जिस तरह खुदावंद के कलाम में इंद्रियास नामी एक शख्स ने अपने भाई पतरस को भी बताया कि आ तुम ही आ, मैंने यीशु मिल गया। क्या हम कहेंगे जाके अपने अजीज़ो कारब को जो नहीं आते, जिन्होंने कभी खुदा का घर नहीं देखा, घर सुते रहते हैं और नाइट सी साड़ी टाइम साड़ी जॉब भी जड़ी ना और नाइट है तो इतवार नूं असीं सोने हैं। लेकिन जो खुदावंद की हुजूरी में आते हैं वो जानते हैं कि उसके पास आके हमने क्या बरकत पाई है। और जो सो रहे हैं उसने कुछ नहीं पाया, वो तो सिर्फ दुनिया की फिक्रों में लगे हैं, जॉब है। उन्हें कहो भावें रात की ड्यूटी की है तो किसी प्रोग्राम ते पहुँचना है तो इस तरह असीं जावांगे, असीं कदी रात मतलब जागे ही नहीं तो फ्रैश हो के जावांगे। असीं नहीं उत्थे जाके कहांगे साडी नाइट सी, साडी जॉब सी, साडी यह फिक्र सी, साडे घर यह परेशानी सी। असीं उन्हां मौकिआं ते इंज पहुँचने कि जिस तरह सानू इत्थे तगमे मिल जाने ने, सानू अवार्ड मिलणगे, सानू शाबाश मिलेगी। तुसीं ते शाबाश लैण लई खुदावंद दे कोल आओ, दुनिया दी फिक्रां नू छड्ड दिओ। हर वक्त फिक्र फिक्र, उसने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, अपने हालात को खुदावंद के सुपुर्द कर दो। वो खुद ही आपको संभालेगा, वो खुद ही आपकी फिक्र करेगा। और जब आप अपने आप को उसके सुपुर्द करते हो, अपने सारे काम काज, अपनी परेशानियां फिक्रें, वो उसका सलूशन यीशु के पास, वो आपको निकालेगा, वो आपके लिए ऐसे हालात पैदा करेगा, आपकी रुकावटों को दूर करेगा। जिस तरह अक्सर दुआ करते खुदा के बंदे कहते हैं खुदावंद जो तेरे घर में अभी नहीं उनकी रुकावटों को दूर कर। तो पारी साहब कहते वो भावें घर सुते ही हो, हाँ भावें किसी वलीमे ते गए हो, किसी फंक्शन ते हो। बात ये है कि हम इन सारी दुनियावी फिक्रों को छोड़कर उसको जानने पहचानने के लिए, तालीम पाने के लिए, सीखने के लिए हमें उसके पास आना चाहिए। जिस तरह वो शागिर्द आके कहते हैं सानू भी अपने भैन भरावां नूं दावत देनी चाहिए। आज ते आ जाओ, अज ते वक्त कढ़ लो खुदावंद दे कोल, अज ते उहदी हजूरी च आ जाओ। सानू ते यीशु मिल गया, तुसीं भी तजर्बा करके वेखो। जिन्हों यीशु मिल जाता है उहदे कोल ते बरकतां ही बरकतां, इत्मीनान, हर तरह की सलामती, उनके घरानों में बरकत, शादमानी होती है जिनको यीशु मिल जाता है। उनका उठना बैठना ही बदल जाता है,
ان کی بول چال گفتگو بدل جاتی ہے. جن کو یسوع مل جاتا ہے ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعوت دینی چاہیے, جس طرح اس نے اپنے شاگرد نے اپنے بھائی کو بھی کہا, آجا من تے یسوع مل گیا, تم ہی آ کے ویکھ یسوع کتنے رہندا ہے, چل اودے نال گفتگو کریے. ہم بھی دعوت دیں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو یسوع سے دور ہیں, اس کی رفاقت سے دور ہیں, اس کی حضوری سے دور ہیں, اس کے پاس آئیں اور اس کی عبادت کریں اور تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو یسوع کے پاس آ جاتے ہیں, شادمانی, برکت, سرفرازی, خاندانوں میں صلح, سلامتی اور تھوڑے میں بھی خداوند انہیں برکت دیتا ہے. جو اس کے پاس آتے ہیں اور جن کے اندر جستجو ہے کہ ہم یسوع کو پالیں گے, ہم اسے دیکھ لیں گے, جس طرح اس شاگرد نے کہا مجھے تو یسوع مل گیا ہے, تو بھی آ. جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, متی کی انجیل 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ یسوع کے پاس آئیں گے تو دیکھ لیں گے, ڈھونڈو تو پاؤ گے. جدو ساڈے اندر جستجو ہوئے گی, ساڈے اندر یہ ہوئے گا کہ اسی یسوع نو ڈھونڈیے, تو متی کی انجیل میں لکھا ہوا 7ویں باب 7ویں آیت, ڈھونڈو تو پاؤ گے. جدو ڈھونڈنا ہی نہیں تو پانا کتوں. جدو اسی او دی حضوری آ کے کوشش کران گے کہ اسی اے دی پہچان چ اور ودیے, اس کو جانیں, اس کی پہچان میں ہم بڑھے. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے, 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور پھر ہم اس کو ڈھونڈیں گے اور اس کو پالیں گے. اگر آپ یسوع کے پاس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کے پاس آ کر رہنا چاہتے ہو, رفاقت رکھنا چاہتے ہو, اور جو کچھ وہ آپ سے کلام کرتا ہے اس پر غور کریں گے, تو خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے گا, جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. اسی کہنے ہیں خداوند اپنا چہرہ جلوہ گر فرما. تو جب ہم پکاریں گے, ڈھونڈیں گے, پائیں گے, کہیں گے اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرما, تو وہ اور زیادہ اپنے بھید اپنے کلام میں سے ہم پر کھولے گا, جو ہر روز ہم اس کا پاک کلام پڑھتے ہیں. اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں, گہرے طور پر پڑھتے ہیں, غور سے پڑھتے ہیں, تو ہم اسے جانتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی تجربہ ہے. جتنا اس کا کلام پڑھیں گے آپ اس کو جانیں گے, آپ اس کو پہچانیں گے کہ یسوع کون ہے. اس کے ساتھ رفاقت رکھیں, اور حقیقت میں وہ ہے کون یسوع, یہ ہمیں جاننا ہے کہ یسوع ہے کون. یہ ہمارا نجات دہندہ, جس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دے کے ہمیں مول لے لیا, ہمیں خرید لیا ہے, وہ ہمارا خداوند ہے. آپ خود اسے جان جائیں گے, جتنا آپ اس کی رفاقت میں رہیں گے آپ اتنا ہی اس کو آپ جانیں گے, اور اس کی رفاقت میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے. جس طرح پرانا عہد نامہ بھی ہم دیکھتے, وہاں بھی پیشن گوئیاں یسوع کے بارے ہو چکی ہیں, اور لکھا ہوا ہے یرمیہ 24واں باب اور 7ویں آیت. آپ پڑھیں اسٹیلا, یرمیہ 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت. میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں. آمین. نہیں, اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ وہ مجھے پہچانے کہ خداوند کہ میں خداوند ہوں. میں ان کو ایسا دل دوں گا. خداوند جب ہم اس کے ساتھ گہرے میں چلیں گے, اس کی رفاقت میں چلیں گے, اس کی پہچان میں بڑھیں گے, تو پھر یہ پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے جائیں گے, وہ سانوں انج دا دل دے گا تے اسی انہوں پہچاناں گے, اور پھر وہ دکھائے گا کہ میں خداوند ہوں, ہم پر ظاہر کرے گا. سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. یرمیہ کی کتاب اگر ہم پھر پڑھیں 29واں باب, اسٹیلا پڑھیں اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے. اور میں تم کو
مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ آمین۔ آمین۔ یہاں جب ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے ہر ایک جو خدا کا کلام جو پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے، ہم پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یرمیہ اس کا 29واں باب، یرمیہ کی انجیل پرانا عہد نامہ اگر ہم پڑھیں، یرمیہ 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں ان کو ایسا دل دوں گا مجھے پہچانیں گے، میں خداوند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور پھر اگر ہم پڑھیں 29واں باب اور اس کی 14ویں آیت، جہاں لکھا ہوا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، اور جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، میں تمہاری ساری اسیری کو موقوف کراؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ کہ مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، جس طرح بائبل مقدس میں ابھی متی کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، 7واں باب 7ویں آیت، مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع کے بارے میں گواہیاں، یسوع کے بارے ہم گواہیاں کیا دیں، کہ جو کچھ ہمیں مل گیا ہم لوگوں کو جا کے بتائیں۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ مجھے یسوع مل گیا، آؤ تسی بھی یسوع دے کول آؤ، تسی بھی جا کے کہو یسوع مل گیا ہے، آؤ دیکھ لو یسوع کہاں رہتا ہے، یسوع سے گفتگو کرو، یسوع سے بات چیت کرو، اپنا دل اس کے سامنے کھولو۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ گواہیاں دو اس کے بارے، جب کوئی یسوع کے پاس آتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ تو ساڈا نجات دہندہ، ساڈا چھڑان والا، ساڈا بچان والا، سانو برکت دین والا، شادمان کرنے والا، پھر وہ دوسروں کو یسوع کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ آؤ اسی اپنے رشتہ داراں نو بلا کے لے آواں گے، کہ آؤ ادی رفاقت چاہو، اسی جا کے گواہیاں دیاں گے کہ یسوع نو جاننا چاہتے ہو، انہوں پہچاننا چاہتے ہو، تو یسوع دے کول آؤ، مینوں تے برکت ملی ہے، مینوں تے یسوع مل گیا، گواہی دو مینوں یسوع مل گیا، تسی بھی آؤ۔ وہاں جس طرح کلام میں لکھا آؤ دیکھ لو، اور پھر وہ دعوت بھی دیتا ہے، آؤ میرے ساتھ رفاقت رکھو، جو کچھ مجھ سے چاہتے ہو میرے پاس آؤ۔ جس طرح لوکا 24ویں باب میں اماؤس کی راہ پہ شاگرد جا رہے تھے، تو کیا ہوا؟ انہوں نے یسوع کو پہچان لیا۔ کیسے؟ گہری رفاقت کے ساتھ۔ بات چیت تو وہ راستے میں بھی کرتے جاتے تھے، ہے نا، گلاں تے راہ چ بھی کرتے جاندے سن، اسی بھی یسوع نال گلاں کر کے وربلی جیاں تو ٹر جانے ہیں۔ لیکن جب یسوع ان کے گھر جاتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، روٹی توڑتا ہے، تو ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ یسوع کو جان جاتے ہیں، وہ اسے پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو یسوع مسیح ہے، وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھے گا، گہری رفاقت رکھے گا، ہم اس کے ساتھ رکھیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھیں گے، تو وہ اپنی پہچان ہمیں بخش دے گا، ہم اسے پہچان جائیں گے۔ ہم تو یسوع کو دعوت ہی نہیں دیتا، یسوع سان دعوت دینا ہے، آؤ اپنے بوجھ لے کے آؤ، آؤ جتھے میں رہنا آ کے دیکھو میں کہاں رہتا ہوں۔ وہ تو دعوت دیتا ہے کہ آؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جس کو یسوع مل گیا ہے جا کے لوگوں کو بتاؤ۔ تو جب مل جاتا ہے تو ہمیں جا کے گواہیاں دینی ہیں، میں تو یسوع مل گیا، تینوں مل گیا، نہیں ملیا تو آ جا۔ بڑے بڑے
लोगों के अंदर तजर्बे हैं वाकई ही, जिन्होंने ये कभी यीशु के करीब नहीं आए, रफ़ाकत में नहीं आए, जब वो आ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया। जब वो यीशु को जान जाते हैं, जब वो यीशु को पहचान जाते हैं। जिस तरह माउस की राह पे 2 शागिर्द वैसे गल्लां करते जा रहे सन तो यीशु उन्हां दे नाल आ मौजूद, लेकिन वो यीशु को ज़बरदस्ती अपने घर में ले गए। हालांकि यीशु तो अपनी राह ते जा रहा से, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती यीशु ने कहा साडे नाल खाना खा। ये तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। खुदावंद से मांगो, दुआ जब हम करते हैं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो जो खुद बखुद जिनके अंदर ये एक कोशिश जुस्तजू ढूंढने की, पाने की, जिस तरह मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, जिस तरह यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, आप जान जाओगे, आपको ऐसा दिल दूंगा, आप उसे पहचान जाओगे। हमें उसे जानने की ज़रूरत है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम ये कोशिश करें कि पहले तो जब हमें यीशु मिल गया तो हम लोगों को भी जाके बताएं मुझे यीशु मिल गया। और जिसको यीशु मिल गया उसको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। जिनको यीशु मिल गया उन्हें इलाही इत्मीनान मिल गया। जिनको यीशु मिल गया उनके घर में बरकतें आ गई। जिनको यीशु मिल गया उनके घर में नजात आ गई। ज़कई की तरह उसने कहा कि आज इस घर में नजात आ गई है, क्योंकि उन्होंने यीशु को पहचान लिया। और वो यीशु ने कहा आज ही मैं तेरे घर में जाऊंगा, कि इसे मुझे देखने के लिए, जानने के लिए इतनी इसके अंदर एक खुशी या कोशिश या जुस्तजू है कि वो एक दरख्त पे चढ़ के उसे देखता है। हमारे अंदर भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको पाने के लिए उसको ढूंढें, उसकी तलाश करें, तो वो आपको मिल जाएगा। पहले सारी चीज़ों की तलाश, उसकी बादशाही की तलाश करो, तो बाकी जड़ियाँ फिक्रां ते असी हर वक्त परेशान रहने ऐ किंज होएगा, ऐ किंज होएगा। खुदावंद आप ही तुहाडे लई दरवाजे खोलेगा, आप ही तुहानूं फिक्रां तो आज़ाद करेगा, आप ही तुहाडे लई हर तरह दे वसाइल पैदा करेगा। जदों असी कह दांगे कि असी खुदावंद अपनियां फिक्रां तेरे सपुर्द करने, तू ही जानना, तो वो तो हमारी ज़रूरतों को पहले ही जानता है ना, मांगने से पहले ही जानता है। सो हमें सारी फिक्रें छोड़कर उसको जानने की ज़रूरत है, गहरे में आने की ज़रूरत है। जितना गहरे में जाओगे उस शागिर्द की तरह मछलियों से भरा हुआ जाल खींच कर लेकर आओगे, यानी बरकतें ही बरकतें। गहरे में जाओ तो खुदावंद आपको बरकत देगा। उसको जाने, जितना आप उसे जानोगे उसकी कुर्बत में, उसकी रिफाकत में रहोगे, उसकी पहचान में बढ़ोगे, और खुदावंद आपको, आपके घरानों को हर तरह की बरकतों से माला माल करेगा। क्यों? आप दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाओगे। दुनिया की और तरह की बड़ी ऐसी मुसीबतें, परेशानियाँ जब ख़ानदानों समेत उसके पास आ जाओगे उसको जानने के लिए, तो खुदावंद इन सारी अज़ीज़तों, परेशानियों से आपको आज़ाद कर देगा। हालेलुया। सो आएँ हम खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकें, शुक्रगुज़ारी करें कि उसने हमें मौका दिया है कि हम उसको जानें, और ज़्यादा जो कुछ हम उसके कलाम में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी गहराई में जाएं, गहरे तौर पर उसको जानें, क्योंकि अपने कलाम के वसीला से वो हम पर अपने भेद खोलता है, ताकि हम पूरे तौर पर उसे जान सकें। हम शुक्रगुज़ारी करेंगे, दुआएं भी करेंगे, छोटी छोटी हम दुआएं करेंगे, शुक्रगुज़ारी करेंगे उसकी पाक हजूरी में। और जो किसी की कोई परेशानी है, मुसीबत में है, जो और लोगों के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी दुआएं करेंगे
ہر طرح کی پریشانی سے خداوند بحال کرے گا، کیونکہ اس نے کہا مانگو تو میں تجھے دوں گا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ سو اس کی پاک حضوری میں جھکیں، آئیں ہم دعا مانگیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ اس رفاقت میں شامل ہیں۔ قدوس 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 رب الفاظ، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تو جو تھا اور جو ہے، جو آنے والا ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں کہ تو ہمارا خداوند، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہمیں سنبھالنے والا، ہمیں چھڑانے والا اور ہماری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اور ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے تیرے کلام کے لیے، تیری حضوری کے لیے، تیری اس بڑی برکت کے لیے۔ خداوند تو ہمارے درمیان موجود ہے، تیری حضوری کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو نے ایک ایک جان کو چھوا، ایک ایک اپنی بیٹی کو چھوا ہے اور برکت دی اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ اے خداوند، ان سب کے لیے دعا مانگتی ہوں خداوند، نام بنام ان کے گھرانوں کو برکت دے، خوشی دے، شادمانی دے، سرفرازی دے اور ہر طرح کی دنیاوی چیزوں کی جو ان کو ضرورت ہو ان کو پورا کر، اور روحانی ترقی عطا فرما، ایمان کی مضبوطی عطا فرما، تاکہ خداوند یہ تجھ میں زور پکڑیں، قوت پائیں، ایمان میں بڑھیں، تجھے جانیں اور تجھے پہچانیں۔ جتنی یہ تیری رفاقت میں قربت میں رہیں گی خداوند، تو اپنا جلال ان کی زندگیوں پر ظاہر کرے گا۔ ان سب پر تیرے پاک روح کا گہرا مسا مانگتی ہوں، تیرا پاک روح ان کی زندگیوں پر جنبش کرے اور ان کی رہنمائی کرے اور ان راہوں پر لے کر کے چلے جو سیدھی تیرے پاس آتی ہیں۔ ان کی مدد فرما۔ اپنے کلیسیا کے لیے بھی برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ روحانی ترقی دے، بیداری کی روح انہیں عطا فرما اور ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، تاکہ خداوند یہ تجھ میں بڑھیں، تیری پہچان میں بڑھیں، تجھے جانیں اور تیرے پیچھے پیچھے یہ چلتے رہیں، تاکہ خداوند جب یہ تیرے پیچھے آئیں تو تو انہیں پکارے، تو کن کو تم ڈھونڈتے ہو، اور یہ کہیں کیا یسوع ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں، ہم تیرے پاس آتے ہیں، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خداوند، ان کے اندر ایسی خواہش، ایسی خداوند جستجو پیدا کر دے کہ یہ تجھے ڈھونڈے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہر طرح کی روحانی برکتوں کے لیے، ہر طرح کی دنیاوی برکتوں کے لیے تو دروازے کھولتا ہے، شادمان کرتا ہے۔ ان سب پر تیری برکت اور تیری سلامتی کو مانگتی ہوں۔ جو ہمارے ساتھ اس رفاقت میں 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان کے لیے، سب کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ اے خداوند، اس بے دینی کے دور میں خداوند جس طرح کے حالات ہیں اس ملک میں، اپنے لوگوں کی تو حفاظت کر، انہیں اپنی پناہ میں رکھ، ہر طرح کی اذیت سے انہیں بچا، مشکلات سے انہیں نکال۔ خداوند، اپنے لوگوں کو تو اپنے پروں کے سائے کے نیچے محفوظ رکھنا اور ابلیس کو شرمندہ کرنا۔ اپنے لوگوں کی تو حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اور جن کے گھروں پر، چوکٹوں پر تیرا لہو لگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ان سب کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں اور تیری پروٹیکشن میں مانگتی ہوں۔ خداوند، ان پر خداوند تیری برکت، تیری سلامتی ہمیشہ ٹھہری رہے۔ ہم سب کی مدد فرما، ہم تجھ میں بڑھیں، ترقی کریں، اور خداوند تجھے اور جانیں اور تجھے اور پہچانیں، اور تیرا جلال ہم سب کی زندگیوں میں ظاہر ہو، اور لوگ جانیں کہ ہم تیرے شاگرد ہیں، ہم تیرے خون خریدے لوگ اور تیرے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خداوند، ہم سب کو برکت دینا۔ اے خداوند، اس وقت یہ دعا، شکر گزاری، مناجات کو سن اور قبول کر۔ مانگتی ہوں تیرے پاک بیٹے، اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو
ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज से माफ़, हमें आजमाइश बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा बुध को खुदावंद हम सबको सलामती बख्शे, ज़िंदगी दे, सांस बख्शे, अपनी पनाह में रखे। तो आइंदा बुध को हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।